بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ جب میں واپس چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 نمازیں ہر دن رات میں پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، تجربہ کر چکا ہوں، تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں تشریف لے جائیے اور نمازوں کے اندر کمی کرنے کا سوال کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ 50 نمازیں میری امت نہیں پڑھ سکے گی، تو نمازوں کے اندر تخفیف فرما دے۔ تو اللہ پاک نے 5 نمازیں کم فرمائیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کتنی نمازیں کم ہوئیں، میں نے کہا 5 نمازیں کم ہوئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اس لیے پھر آپ جائیے نمازوں کے اندر کمی کرائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوب، یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، تو اس لیے آپ جائیے نمازوں کے اندر اور کمی کرائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آتا جاتا رہا اور 45 نمازیں کم ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فرمایا، محبوب نمازیں تو 5 ہی ہیں، لیکن ثواب جو ہے میں 50 کا ہی دوں گا، یعنی ہر نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے گا نہیں، اسے بھی ایک نیکی مل جائے گی، اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے اس کو کر بھی لے گا تو اس کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اور جو برائی کا ارادہ کرے گا نہیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں لکھوں گا، اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کر کے اس گناہ کو کر بھی لے گا تو ایک گناہ جو ہے وہ لکھوں گا۔ تو اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا، تو اب 5 نمازیں رہ گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ کیا جا کے عرض کروں
میری امت اتنی نالائق ہے کہ تیری بارگاہ میں 5 بار بھی حاضر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آج کے اس درس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ 50 نمازیں جن میں سے 5 رہ گئیں، اگر وہ بھی ہم لوگ نہ پڑھیں تو کتنی بدبختی اور کتنی بدقسمتی ہوگی۔ تو اس لیے 5 نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ نماز تو ایسے ایک بھی ہوتی، شاید یہ ایک نماز بھی پڑھنے کے اندر لوگ سستی کرتے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا تھا کہ آقا میری امت جو ہے بنی اسرائیل، میں ان کو آزما چکا ہوں کہ وہ 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2۔ تو وہ 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب اگر حضور بار بار جاتے تو ایک نماز جو ہے وہ رہ جاتی، تو یہ بھی شاید ہم لوگ پڑھنے کے اندر سستی کرتے۔ لیکن یہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کا ثواب جو ہے وہ 50 کا ملتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر کوئی سستی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً جب جماعت مل رہی ہو تو جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے نماز کی جگہ پہ پہنچ جانا چاہیے۔ بعض اوقات بندہ سو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے ابھی اٹھتا ہوں، یہاں تک کہ کبھی جماعت نکل جاتی ہے، اور اس طرح اتنا عظیم ثواب کہ ایک نماز کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں۔ تو اس طرح سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کہیں پہ کام بندے نے جانا ہو تو آدھا پونا گھنٹہ یا بہرحال کچھ نہ کچھ وقت پہلے پہنچ جاتا ہے کہ کہیں اس کے اندر نقصان نہ ہو۔ تو کم از کم نماز ہے، اللہ کا فرض ہے، اور اصل نماز پڑھنا جو ہے یہ جماعت کے ساتھ ہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کے عرض کیا کہ اس طرح نماز پڑھی جائے گی۔ تو اس لیے اس طرف ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری جملہ جو ہے وہ کتنا ہی خوفناک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا عرض کروں کہ میری امت اتنی نالائق ہے کہ وہ 5 وقتوں کے اندر بھی تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس پر غور فکر کر کے ہمیں کم از کم 5 نمازوں کو پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی۔